بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 34 کے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو وقف کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وقف کتنی طرح کا ہے اور کیسے کیسے اس کو جو ہے نا وہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے یا کیسے رکنا ہوتا ہے، وقف والے لفظ کے اوپر کیسے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ چونکہ خاکسار نے کل آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ کل انشاءاللہ ایک ایسا قاعدہ یا ایسے اپنا وہ سبق ہوگا کہ جو کہ واقعی آپ کے لیے جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، چونکہ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ باتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھنا ہو تو اس کی جو ترتیل ہے، جو اس کی ترتیب ہے، اور رک رک کے اور ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پر رکنے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں رکنا ہے، اور جہاں پر نہیں رکنے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں پر نہیں رکنا۔ تو اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یعنی اس کی یہ مثالیں جو ہے نا خاکسار نے نوٹ کی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وقف کے احکام کیا ہیں، یعنی وقف کے معنی کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں۔ وقف کے لفظی معنی ٹھہر جانا یا رک جانا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا وقفہ ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ ہم کام کر رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی کیا ہے کہ وقفہ ہے ابھی ہمارا، کس کا کہ جی کھانے کا وقفہ ہے، نماز کا وقفہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا وقفہ کا مطلب یہ کہ وہاں ہم کام ہمارا بند ہو گیا، رک گئے ہم۔ اچھا، وقف کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی مقام پر رکنا، یعنی رکنا کے ہیں۔ وقف کے اصطلاحی معنی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کسی مقام پر رکنے کے ہیں، اور اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جس طرح انسان گفتگو کے دوران سانس لینے کی غرض سے رکتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے دوران رکنا ہوتا ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں اس رکنے کو وقف کہا جاتا ہے۔ اس لیے جہاں پر وقف کی علامت ہو وہاں ضرور رکنا چاہیے۔ نہ رکنے سے کئی ایک مقامات پر قرآن کریم کے الفاظ کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی مطلب جو ہے قرآن کریم کا جو ترجمہ ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے اگر ہم نہیں رکتے۔ اس وجہ سے جو علامات وقف کی بیان کی جا رہی ہیں ان پر رکنا چاہیے، چاہے آپ کی سانس مزید آگے تک پڑھنے کی اجازت دے رہی ہو۔ یہ چیز ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا۔ اس لیے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا نان سٹاپ بولتا چلا جا رہا، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی توقف کے وہ بولتا جا رہا، تو اس کی بات ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا شروع کیا تھا اور کہاں تک وہ جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات انسان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں، اس کو ہم نے اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں اگر ہم رک رک کر پڑھیں، اور جہاں پر جو رموز ہیں یا اس کے اوقاف کی جو علامات ہیں ان کو ہم فالو کریں، ان کو ہم جو ہے نا اپنے عمل میں لائیں، اور ان کو اچھی طرح جو ہے نا ذہن نشین رکھیں، اور جہاں پر وہ آتے ہیں تو ان کے اوپر ہم وقف کریں۔ تو اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کی جو علامات ہیں اور اقسام ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے میں ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں
ان سب کے اندر، ان سب میں سب سے اہم جو ہے وہ یہ وقف والا ہے، اس لیے کہ وقف کے بارے میں اگر معلومات ہیں تو آپ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے. آپ جہاں وقف کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں میں نے وقف کرنا ہے، رکنا ہے یہاں پر، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ درمیان میں رک جاتے ہیں تو سننے والوں کو تو بالکل مزہ نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا، اور اس کے علاوہ ترتیب بھی غلط ہو جائے گی، ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا. تو وقف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے وقف کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے اور اس کی توجہ دلائی جاتی ہے اس طرف. تو وقف کی جو علامات ہیں اس طرف ہم چلتے ہیں. وقف کی علامات اور اقسام. نمبر 1، آیت کے سامنے ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے جو اس بات کا نشان ہے کہ یہاں پر وقف کر کے نئی آیت شروع کی جائے. آپ یہ دیکھیں، یہ ہے سورہ بقرہ کا یعنی پہلے رکوع کا حصہ ہے. یہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ مفلحون جو لفظ ہے یہاں پر یہ گول دائرہ بنا ہوا آیت کا. اس کو ہم آیت کا نشان، اس کو کہہ سکتے ہیں، محل وقف بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی وقف کی علامت ہے یہ، کہ وقف یہاں سے شروع ہوتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ وقف ہم نے یہاں رکنا ہے، ہم نے ٹھہرنا ہے یہاں پر. اب جیسے کہ اس آیت کو اگر میں پوری آیت کو پڑھ کے آپ کو سناؤں تو آپ کو پتہ لگے گا کیسے ہم نے رکنا ہے یہاں پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب مفلحون لفظ ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو وہ کیا ہوگا، آخری جو لفظ ہے وہ ساکن ہو جائے گا خود بخود، اس کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر خود بخود جزم لگ جائے گا. اب یہ ہے، یہ جو آپ کو خاکسار نے آپ کو بتایا ہے ابھی یہاں پر، یہ یعنی آیت ایک یہاں پر یہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے، یہ گول دائرہ جو اس بات کا نشان ہے کہ یہاں پر وقف کر کے نئی آیت شروع کی جائے. تو یہ وہ گول دائرہ ہے یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جب ہم چلتے ہیں آگے تو دیکھیں یہاں پر بھی یہی گول دائرہ بنا ہوا ہے، یہ آیت کا نشان ہے. اب ہم اگلے اس کی طرف آتے ہیں. نمبر 2 پہ ہے، یہ ہے میم کا ایک نشان بنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہے، کیا ہے، یہ میم ہے. میم یہ وقف لازم کی علامت ہے. میم لازم کے معنی آپ سمجھتے ہیں کہ لازمی ہے، ضروری ہے. یہ وقف لازم کی علامت ہے، لہٰذا اس پر وقف کرنا ضروری و لازمی ہے. یعنی جہاں پر میم آئے گا وہاں پر ہمارے لیے وقف کرنا ضروری ہے، لازمی ہے بلکہ. تو جب وقف لازم پہ ہم وقف کریں گے تو اس کی جو مثال ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی یہاں پر اس میں یعنی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ ملتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، یہاں پر میم ہے، یہاں پر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی ہے وقف لازم. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ وقف لازم لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو اس کو چونکہ یہاں اتفاق سے یہ آیت کا بھی جو ہے نشان ہے، آیت بھی یہاں ختم ہو رہی ہے تو لیکن وقف لازم بھی ہے، تو اگر آیت کی وجہ سے ہم نہیں بھی رک رہے تو وقف لازم کی وجہ سے ہمیں یہاں پر رکنا ہے. اچھا، نمبر 3 پر جو وقف کی علامت ہے وہ ہے، کیا ہے، یہ طوا ہے. یہ دیکھیں طوا بنی ہوتی ہے، اور طوا کا جو نشان ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے. یعنی یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وقف کرنا بہتر ہے، وقف کرنا چاہیے. اس لیے خاکسار آپ کے سامنے یہ بات بتا رہا ہے. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تلاوت کرنے والا ہے، جو قرآن کریم پڑھنے والا ہے، اس کو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے کہاں تک چل کے ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، تو پھر درمیان میں کسی جگہ رک جائے گا، اور آیت پہ نہیں رکے گا، وقف لازم پہ نہیں رکے گا، وقف مطلق پہ نہیں رکے گا، بلکہ وہ درمیان میں دوسری جگہ رک جائے گا جہاں کہ نہیں رکنا چاہیے، وہاں اپنا سانس توڑ لے گا. چونکہ وقف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے
جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ابھی آیت کا ایک حصہ پڑھ کے سنایا تھا، یہ دیکھیں نا، یہ یہاں چونکہ میرا وہاں تک میں ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا تھا، تو یہ میں نے کیا کیا، یہ یہاں تک مر ربہم تک ایک مرتبہ پڑھا، پھر مر ربہم سے شروع کر کے دوبارہ یہاں تک اس کو کمپلیٹ کیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہاں ہم نے بیچ میں رک گئے، وقف کر دیا خود بخود اور آگے پھر ہم نے جاری رکھا الگ سے، وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا سانس اتنا نہیں چل رہا، تو ہمیں پھر دوبارہ اس کو کچھ حصے کو ریپیٹ کر کے یا دہرا کے ہم آگے جائیں گے۔ تو وقف کے یعنی وقف مطلق کے بارے میں یہ خاکسار نے آپ کو بتایا ہے، اس کی دیکھیں یہ مثال یہاں موجود ہے، یہ ہے، یہ طا ہے، یہ بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں ہمارا سانس ہم نے اس کو وقف کر دیا۔ اگر ہمارا سانس ہے بھی تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پھر یہاں تک جانا ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں یہ بات۔ اگر ہم نے یہاں سے شروع کیا اور ہم اس پر نہیں رکتے وقف مطلق پہ، تو پھر ہمیں یہاں جانا ہوگا۔ اگر ہم یہاں رکیں گے، یہاں سانس بدلیں گے، نیا سانس لیں گے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ وقف کے وہ جو ہے نا، وہ اس کے قواعد کے خلاف ہوگی وہ بات۔ تو اس لیے جب ہمیں اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہم اپنا سانس جو ہے نا وہ بدل سکتے ہیں، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، یہ وقف مطلق ہے، اور پھر آگے یہاں سے ہمیں کنٹینیو کر کے یہاں تک آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہاں نہیں رک کے یہاں پر رکیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس لیے بات میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں۔ اب اگلا جو یہ لفظ ہے، جو نشان ہے، اس کا جو سائن ہے اس وقف کا، وہ ہے جیم۔ یہ جیم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جیم کا جو مطلب ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ اس مقام پر وقف کرنا اور نہ کرنا برابر ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہے، اس کو وقف جائز کہتے ہیں، اور اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ قرآن کریم میں یہ بہت ساری جگہوں پر آتا ہے، اب جیسے یہاں پر ہے، يخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں ہم نے سانس توڑ دیا اور وقف کر دیا ہم نے۔ نہیں بھی کرتے، اگر ہمارا سانس یہاں سے یہاں تک ہمیں لے کے آ سکتا ہے تو پھر ہمیں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ۔ لیکن اگر ہمیں ایک سہولت ہے اور ہمیں وہاں تک جانے میں درمیان میں رکنے کا اندیشہ ہے، تو ہمیں یہاں پر سٹاپ کر لینا چاہیے۔ یہی مثال ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں مسلسل سفر نہیں کر سکتا تو کچھ دیر ٹھہر جائے، آرام کر لے راستے میں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ہمیں سانس بدل لینا چاہیے، اپنا نیا سانس لے لینا چاہیے۔ تو یہ ہے وقف جائز کی علامت۔ اب آگے ہے لام الف، یہ وقف ممنوع کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ہم رکتے نہیں ہیں، ممنوع یعنی منع ہے۔ البتہ اگر لام الف کسی آیت کے آخر پر آئے جہاں پر آیت کا نشان ہو، اس مقام پر وقف کرنا یا نہ کرنا دونوں مناسب ہیں۔ یعنی اس کی بھی مثال قرآن کریم میں موجود ہیں، بہت سارے مقامات پر اس کی مثالیں ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر اس وقت مجھے یہاں کوئی مثال آپ کے لیے مل جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں کہ آیت بھی ہے اور لام الف بھی لکھا ہوا ساتھ میں ہے، تو وہاں پر ہمیں پھر یہ دیکھیں یہ آ گئی، یہ دیکھیے، یہ یہاں پر یہ ہے نا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہاں پر ہم نے رکنا ہے، اور اگر ہم نہیں رکنا چاہتے تو نہیں بھی رکتے، تو پھر ہم آگے تک بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آیت لمبی ہے آگے، وہ ہمارے لیے وہاں تک ایک سانس میں لے کے جانا مشکل ہے، اس لیے پھر ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ تو ایسی یہ بھی ایک اسکیب ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ لام الف کہیں درمیان میں آئے گا کسی جگہ، تو وہاں پر وقف نہیں ہم کرتے، وقف کرنا وہاں پر منع ہے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ یہ وقف ممنوع کی علامت ہے، لام الف وقف ممنوع یعنی منع ہے یہاں پر رکنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ آتا ہے صلہ، لکھا ہوتا ہے لفظ یہ، تو اس نشان پر وقف نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں وقف کرنا یہاں پر منع ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے سین یا سکتہ۔
سکتہ بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے، مختلف مقامات پر ہے، اس میں سے چند ایک خاکسار آپ کے سامنے لکھے بھی ہیں۔ سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں بھی سکتہ ہے، سورہ یاسین میں سکتہ ہے، سورہ قیامہ یعنی 30ویں سپارے میں یہ، اور یہ سورہ مطففین یہ بھی 30ویں سپارے، اس میں بھی ہے یہ سکتہ ہے۔ تو سکتہ کا جو قاعدہ ہے، اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، میں نے ایک آپ کے لیے کھولا ہوا تھا، یہ نشان بھی لگایا ہوا ہے اس میں۔ یہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے کیسے؟ اس کو ہم نے پڑھنا ہے ایسے کہ یہ ہے سورہ یاسین میں، یہ جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا تھا، بتانا تھا آپ کو مثال کے طور پر، یہ سورہ یاسین میں ہے۔ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، یعنی سکتہ کا اس کا قاعدہ یہ ہے، اس کو میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں پہلا قاعدے کی، کہ لفظ یعنی اس کے معنی ہے خاموش ہو جانا، رک جانا اس مقام پر، یعنی جو یہ مقام ہے اس مقام پر بغیر سانس لیے معمولی سا وقف کرنا چاہیے، بغیر سانس لیے معمولی سا وقف کرنا چاہیے ہمیں اس پر۔ تو یہاں اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو اصل تو لفظ یہ ہے من مرقدنا هذا، یعنی اتنا آپ نے یہاں رکنا بغیر سانس بدلے، من مرقدنا هذا، اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر صرف اتنے سے زیادہ نہیں رکنا۔ تو اس کو سکتہ میں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقف کی یہ نشانیاں تھی ساری، تو یہ آپ کو بتانی ضروری تھی، ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، تو باقی انشاءاللہ کسی اور موقع پر اگر موقع ملا تو یہ بات آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ قواعد جو ہے نا وہ تو بہت سارے ہیں تجوید کے، لیکن بہت سے ایسے قواعد ہیں کہ جن کو نہ عام آدمی کے لیے یاد کرنا جو ہے نا وہ ان کو ذہن میں رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو عام فہم، عام باتیں تھی جو کہ روزمرہ ہمیں تلاوت کے دوران ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ان کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ان کو شامل کر کے۔ تو خاکسار نے آپ سے ایک مشورہ مانگنا تھا، وہ میری بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان سے اپنا سامعین سے اور جو ناظرین ہیں ان سے پتہ کر لیں اس سلسلے میں۔ تو ایک تو یہ ہے ہمارا کہ اگلے مرحلے میں قرآن کریم کا جو 30واں سپارہ ہے اس کی کوئی 40 صورتیں، یعنی آخری کچھ صورتیں جو ہے نا 40 کے قریب، ان کو تجوید کے ساتھ اور قواعد بتا کر جو ہے نا انشاءاللہ ان کو پڑھا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے اور قواعد بتائے جائیں تو آپ پھر یہ بتائیں اس سلسلے میں، اپنے جو ہے نا وہ اپنا آپ بے شک میسج کریں یا اپنے کمنٹس کریں کہ بتائیں، اس میں کمنٹس میں لکھ کے، باکس میں لکھ کے بتائیں، اپنی رائے دیں اس سلسلہ میں۔ تو آپ سے رائے مانگی گئی ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگ رائے دیں گے اس سلسلے میں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نئی صورتیں شروع کی جائیں تو انشاءاللہ پھر جلدی جو ہے نا وہ صورتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، جو کہ اس طریقے سے انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ قواعد بھی ساتھ ساتھ بتائے جائیں گے صورت کے۔ تو چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا تو انشاءاللہ باقی آئندہ تو آپ کے جو رائے ہے اس کا انتظار رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔